اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، تاکہ ہو جائیں وہ یقین رکھنے والوں میں۔ جب تاریک ہو گئی ان پر رات، بس دیکھا انہوں نے ستارے کو تو کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب؟ جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے اگر نہ ہدایت دے گا مجھ کو میرا پروردگار تو البتہ میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے۔ پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب؟ یہ بڑا ہے۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ تحقیق میں نے متوجہ کر لیا ہے اپنے آپ کو، یعنی اپنے جسم و جان کو، اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور میں حنیف ہوں یعنی یکسو ہونے والا ہوں، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس دلیل کا ذکر کیا ہے جو دلیل انہوں نے مشرکین کو شرک کی تردید میں دی۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور مسلک بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ پھر اگلی آیات میں قوم کا مسلک بیان کیا گیا ہے۔ قوم سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا جو ان کا تھا، اس جھگڑا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، جو قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کا مسلک بھی ان آیات میں کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ پھر اگلی آیات میں انبیاء اکرام کا جو مسلک ہوگا وہی ابراہیم علیہ السلام کا مسلک ہے، اور یہ بات گزشتہ آیات میں گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دھیان میں لاؤ۔ جب انہوں نے یہ گزشتہ درس میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کے لوگوں کو اور تیرے لوگوں کو، تیرے قبیلے کے لوگوں کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہو، پھر بت تراش کر ان کی خرید و فروخت بھی کرتے ہو، انہیں معبود ہی سمجھتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہو۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو سری گمراہی ہے جس میں ساری قوم مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے ایک جو اختلاف تھا اس کا بھی میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا تھا، میرے خیال میں اس کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ ابراہیم علیہ السلام کے جو قرآن نے جسے والد آزر کہا ہے، بعض لوگ اس کو ابراہیم علیہ السلام کا چچا بھی کہتے ہیں، تو یہ بات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام شانی تھا، آپ قلدانی قوم کی فرد تھیں، اور یہ قوم قدیم عراق میں ایک بڑی تہذیب کی وارث تھی۔ وہاں پر صدیوں سے ان کی حکومت چلی آ رہی تھی۔ اسی علاقے میں
کلدانی دور سے پہلے آشوری دور بھی گزرا ہے۔ کلدانیوں اور کلدانیوں میں حمورابی بادشاہ بھی ہوا ہے، جس نے اپنے قوانین پتھروں پر کندہ کروائے تھے۔ یہ شخص 2000 سال قبل مسیح ہوا ہے۔ اسی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت وہاں کا حکمران نمرود تھا۔ نمرود اصل میں نمو تھا، پھر انمو ہوا، پھر عربی لہجے میں وہ نمرود ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی کا نام سارہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ عام مشہور یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھیں، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت ہاجرہ شہزادی تھیں۔ گردش زمانہ میں آ کر کسی طرح قید ہو کر بادشاہ مصر کی تحویل میں چلی گئیں، جہاں انہیں لونڈی بنا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کو لے کر مصر سے جا رہے تھے تو اس کا جو ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا، وہاں کا جو حکمران تھا، اپنے دستور کے مطابق حضرت سارہ سے اس نے جب برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو کسی طریقے سے خوفزدہ کر دیا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ یہ جو نووارد ہیں ان کو مصر سے نکال دو۔ تاہم اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کو دے دی۔ تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، ان کے بطن سے اسماعیل جیسا عظیم فرزند اور عالی شان رسول پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی جن کا نام تھا قطورہ۔ قطورہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں قریہ خلیل میں نکاح کیا تھا، اور اسی قریہ خلیل کے مقام پر آپ کی قبر کی نشاندہی بھی ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی قطورہ تھیں، ان کی اولاد اہل مدین کہلائی بعد میں۔ یہ بنی قطورہ بھی کہلاتے تھے۔ یہ جو اہل مدین جتنے بھی تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی جو بیوی قطورہ تھیں ان کی اولاد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہوئے۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے۔ آپ کا تذکرہ قرآن پاک کی بہت سی صورتوں میں مختلف مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت آیا ہے، اور آپ کے نام کی ایک سورت سورہ ابراہیم بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیفیت کے سب سے بڑے امام تھے۔ آپ سے پہلے صابی دور تھا جو کہ شیس علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ دین بھی ابتدا میں حق پر تھا، مگر بعد میں اس میں بت پرستی اور ستارہ پرستی اور سورج پرستی شروع ہو گئی۔ یہ لوگ آسمانی کروں میں کرشمہ مانتے تھے، سیاروں کے نام پر مندر بناتے تھے جن کی وہاں پوجا ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں آنکھ کھولی اور ان قباحتوں کو دیکھا، پھر ان کے خلاف جہاد میں مصروف ہو گئے۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی اسی کاوش کا ذکر ہے جس کے ذریعے آپ نے بتوں کی پرستش کے خلاف، سیاروں اور ستاروں کی پرستش کے خلاف نہایت حکیمانہ دلائل قدرت پیش کیے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بھی بیان ہو چکی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ امام ابن کثیر یہاں جو من قبل ہے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں من صغرہ الی کبرہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر سن شعور تک اللہ کی وحدانیت کے ماہر اور محقق تھے۔ ایک بچپن کا واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب تھوڑے بہت سمجھدار ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے، تو ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان میرا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا تمہارا رب آزر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آزر کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نمرود ہے۔ تو پھر پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا ایسی باتیں مت کیا کر ورنہ تجھے یہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی اللہ کی وحدانیت کے ماہر اور محقق تھے۔ تو آپ نے اپنے والد کو مخاطب کر کے واضح اور صریح الفاظ میں کہا کہ تم اور تمہاری قوم گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ لوگ صابی ملت سے تعلق رکھتے تھے اور عام طور پر ستارہ پرست تھے،
لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ان ستاروں اور سیاروں کو ہی اپنی قوم کے سامنے بطور دلیل پیش کیا۔ تو آج کی آیات میں ستارہ، چاند اور سورج، ان تین چیزوں کا ذکر ہے جن کے مشاہدے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کی الوہیت کی نفی کی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تینوں مشاہدات ایک ہی دن میں نہیں کیے گئے، بلکہ مختلف مواقع پر ان کا مشاہدہ کرنے اور پھر قوم کو اس پر متوجہ کرنے اور اس کے بعد ان پر دلیل اور حجت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی، اور اپنے باپ آزر اور قوم کے دیگر افراد کو سمجھایا کہ بتوں کی پرستش اور ان ستاروں اور سیاروں کی پرستش صریح گمراہی ہے، کفر و شرک ہے، لہذا اس سے باز آ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی سلطنت دکھا دی۔ یہ ملکوت ملک کا مبالغہ ہے، جیسے رحمت سے رحموت اور جبر سے جبروت۔ ملکوت کا معنی ہوگا عظیم سلطنت۔ اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی عظیم سلطنت کا نظام دکھا دیا۔ عجائبات قدرت کا ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرا دیا۔ اس قسم کا طرز کلام بنی اسرائیل میں، جب سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کے ضمن میں بھی آیا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ پھر اصل مشاہدے کی تصدیق سورۃ النجم میں یوں کی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانیوں کا مشاہدہ کرایا۔ اللہ نے آپ کو سمجھا دیا کہ کائنات کا نظام اس طرح چل رہا ہے، یہ سورج، چاند اور یہ ستارے اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت کا حصہ ہیں۔ یہ سب کچھ دکھانے سے مطلوب کیا تھا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر پختہ ہو جائے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مشاہدہ کی خواہش برقرار رہتی ہے، جس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایک جگہ پہ گزری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کیا کہ ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں صرف اپنے دل کو مطمئن، اطمینان قلب کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تاہم مشاہدے کے ذریعے سے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 پرندوں کے ذبح کرنے کے بعد پھر انہیں زندہ کر دینے کا مشاہدہ کرا دیا۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت کی نشانیاں دکھائیں، اور ان کی حکمت یہی تھی، اس سے بھی آگاہ کر دیا کہ تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات تاریک ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے پر نگاہ کی جو چمک رہا تھا۔ اس وقت وہاں آپ شاید کسی مجلس میں ہوں گے جہاں یہ ساری قوم کے لوگ جمع موجود تھے، تو آپ نے ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا قال ھذا ربی، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ بعض مفسرین کو یہاں پر یہ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تحقیق کی منازل طے کرنے کے دوران شرک بھی کرتے رہے، اس لیے انہوں نے ستارے کو ایک نظر دیکھ کر کہہ دیا کہ کیا یہ میرا رب ہے، پھر آخر کار تحقیق کرتے کرتے توحید خالص کا نقطہ پا لیا۔ یہ بعض مفسرین کو غلط فہمی ہوئی ہے، اسی طرح ان میں مولانا مودودی صاحب کو بھی اسی قسم کا اشتباہ ہوا ہے، مگر یہ حقیقت کے برعکس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روز اول سے ہی کامل درجے کے موحد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے شروع سے ہی ابراہیم کو سمجھداری عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی ستارے، چاند یا سورج کو اپنا رب نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے استفہامیہ طور پر کہا
کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ آپ کا مقصد ستارے کو توحید کی دلیل بنانا تھا۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ تم محض ستارے کی چمک دمک دیکھ کر اسے اپنا معبود بناتے ہو، حالانکہ یہ تو غروب ہو جانے والی چیز ہے، اور جس چیز پر زوال آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں ستارے کو اپنا رب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ معبود برحق تو وہ ہے الآن کما کان، کہ جو ازل میں بھی ہے، ازل میں بھی تھی اور اب بھی ہے اور ابد میں بھی ہوگی۔ ایسی ذات پر کسی قسم کا تغیر نہیں آ سکتا۔ ہاں، وہ ذات اپنی تجلیات اپنی مخلوق پر ڈالتی ہے تو کبھی وہ نظر آتی ہیں کبھی نہیں آتی، تو اس سے مخلوق میں تغیر تو ہوتا ہے لیکن اس ذات میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ آج بھی ایسا ہی ہے جیسا ازل میں تھا اور ابد میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو وہ چیز الہ نہیں ہو سکتی جو کبھی طلوع ہو کبھی غروب ہو، کبھی ایک افق میں ہو کبھی دوسرے افق میں ہو۔ فرمایا متغیر ہونے والی شے کو معبود تسلیم کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد چاند اور سورج کا ذکر ہے۔ چاند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یعنی سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں ہیں، مگر ان کو الوہیت کا درجہ دے دینا یہ سخت گمراہی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس روز سورج گرہن ہوا اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی۔ جاہلیت میں یہ توہم پایا جاتا تھا کوئی بڑا آدمی اگر مر جائے یا پیدا ہو تو اس دن سورج یا چاند گرہن ہو تو اس دن کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا کہ کسوف کسی کے پیدا ہونے یا مرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مخلوق کو تغیر و تبدل کر کے دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیزوں میں تغیر و تبدل پیدا کر دیتا ہے، تو ان کے مقابلے میں اس کمزور انسان کی کیا حیثیت ہے۔ بہرحال کسوف کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی، طویل قرات کی، رکوع اور سجدے بڑے لمبے کیے، پھر بڑی لمبی دعا فرمائی۔ یہ تو ہے اسلام کا طرز عمل۔ سائنسدانوں کی تحقیق کیا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق جب زمین سورج اور چاند کے درمیان ایک سیدھ میں آ جاتی ہے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کا اتنا حصہ تاریک ہو جاتا ہے جتنے حصے پہ زمین کا سایہ پڑ رہا ہو، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ اسی طرح جب چاند سورج اور زمین کے عین درمیان میں آ جائے تو سورج کی روشنی زمین کے اتنے حصے تک نہیں پہنچ پاتی جتنے حصے پہ چاند آ چکا ہوتا ہے، یہ سورج گرہن ہے۔ کسوف کی تکوینی وجہ کچھ بھی ہو، بہرحال خدا تعالیٰ کا فعل ہے کہ وہ چاند اور سورج کی روشنی کو موقوف کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے موقع پر استغفار کرو، توبہ کرو، غلام آزاد کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ نہ کرو کہ کیمرے لے کر اس کی تصویریں کھینچنے لگ جاؤ۔ آج کل تو سورج اور چاند گرہن کو بھی تفریح بنا لیا گیا ہے، اس کا خصوصی طور پر مشاہدہ کرنے کے لیے ساحل سمندر پر جاتے ہیں اور تصویریں کھینچتے ہیں۔ حقیقت میں نیر اعظم یعنی روشنی کا منبع تو سورج ہی ہے۔ جب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو وہ معکوس ہو کر پھر زمین پر پڑتی ہے، اسی لیے چاند کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے سورج کو بہت زیادہ تابانی عطا فرمائی اور چاند کو کم عطا فرمائی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج میں تابانی کے لیے بڑے درجے کا ایندھن جمع کر رکھا ہے۔ یہ جو سورج کی پیدائش کے دن سے لے کر جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ اس ایندھن کے ذریعے سے وہ سورج جو ہے وہ اپنی حرارت بہم پہنچاتا رہے گا۔ پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس ایندھن کو ٹھنڈا کر دیں گے، کائنات کا پورا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاند کی جو مدھم روشنی رکھی ہے اس میں انسان کے فائدے کی کئی چیزیں رکھی ہیں۔ چاند کے ذریعے اناج میں رس اور پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، پانی پر چاند کے خاص اثرات وارد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورج حرارت اور روشنی کا منبع ہے، اس کے ذریعے فصلیں پکتی ہیں اور کئی قسم کی دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔
آج کل تو سب سے بڑا فائدہ سولر کا ہے کہ سولر جو ہے وہ اس کے ذریعے بجلی پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا فلما رأى القمر بازغا، جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں چاند کے پجاری بھی موجود تھے، چاند کے مشاہدے کے وقت آپ نے ان کو متوجہ کیا۔ قال، کہا ھذا ربی، کیا یہ ہے میرا رب؟ فلما افل، پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ نے قوم کے سامنے دوسری دلیل پیش کی۔ قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہا اگر میرا پروردگار مجھے راہ راست پر نہیں رکھے گا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر اللہ نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو جس طرح یہ لوگ چاند میں کرشمہ مان کر شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں تو میں بھی بہک سکتا ہوں، کیونکہ ہدایت یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے، من یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن چاند کا مشاہدہ کر کے اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل پکڑی اور قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی مشاہدے کا تیسرا دن آیا تو سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ آسمان پر موجود تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فلما رأى الشمس بازغۃ، جب آپ نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا ہے، مگر سورج بھی تغیر پذیر ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال انی بریء مما تشرکون، فرمایا اے لوگو میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ نہ ستارہ الہ ہے، نہ چاند الہ ہے، اور نہ ہی سورج الہ ہے۔ سورج حالانکہ ان میں سب سے بڑا ہے، لہٰذا میں ان میں سے کسی کو بھی معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مقصد یہی تھا کہ تم ان چیزوں کو معبود بنا کر شرک کے مرتکب ہو رہے ہو۔ معبود برحق تو وہ ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کی، جس نے ستارے کو پیدا کیا ہے، جس نے چاند کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، لوگو نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کی پرستش کرو، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو سجدہ کرو، اس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے متوجہ کر لیا اپنے رخ کو اس ذات کی طرف جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی میں تو صرف اسی کو معبود مانتا ہوں جس نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان اور باقی تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ فاطر اور بدیع کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے، بغیر کسی آلے کے، صرف اپنی صفت اور تجلی سے پیدا فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے تمام شریکوں سے بیزار ہوں، اور ان سے بیزار ہو کر اسی ایک خدا کی طرف اپنی لو لگاتا ہوں اور اسی کو معبود برحق مانتا ہوں۔ حنیفہ، میں حنیف ہوں، یعنی ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف جھکنے والا ہوں۔ حنیف وہ ہے جو اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو یہ حکم دیا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، تم سب حنیف بن جاؤ، یعنی ہر طرف سے کٹ کر اس ایک کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حنیف ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں کسی قسم کے شرک کو روا نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں، چاند اور سورج کو سامنے رکھ کر قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دلیل پیش کی، اور وہ دلیل اس دلیل میں تغیر اور تبدل کو علت بنایا کہ جس میں یہ چیز پائی جائے، تغیر اور تبدل پایا جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنا عقیدہ قوم کے سامنے واضح کر دیا۔ اب اگلی آیات میں قوم کے بحث مباحثے اور جھگڑے کا تذکرہ آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔